وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم. پچھلے جمعہ حضرت استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر کو میں نے نقل کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نئی نبوت لے کر کے نہیں آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ پہلے والے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عملی طور پر بن کر وہ تشریف لائیں گے. یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اور اس سے مسئلہ کیا مستنبط کیا تھا؟ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی اور اولو العزم اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اولو العزم اللہ کے پیغمبر ہونے کے بعد بھی جب سرکار کے امتی بن کر سرکار کی شریعت اس قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو قرآن و حدیث کا مقام کتنا اونچا ہوا کہ حضرت سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی، میری جان جس کے قبضہ قدرت میں ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کے ان کو چارہ کار نہ تھا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم تو آئے اور انہوں نے آ کر سرکار کے دور میں آئے اور امتی بن کر شریعت محمدی علیہ السلام پر عمل کر کے دکھلایا. اتنا پیارا نظام، اتنے پیارے خاتم النبیین کا کہ جن پر ساری نبوتیں ختم، زمانے کے اعتبار سے بھی ختم، مرتبوں کے اعتبار سے بھی ختم، یعنی نبیوں کے جتنے کمالات ہیں تمام کمالات نبوت آپ پر ختم. تو آپ خاتم النبیین مرتبے کے اعتبار سے بھی ہیں اور آپ خاتم النبیین زمانے کے اعتبار سے بھی ہیں. کوئی نیا نبی نئی نبوت لے کر بعد میں نہیں آئے گا. بعد میں تو بعض حضرات سے ہمارا اختلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی مطلب کہ آ سکتا ہے، رسول نہیں آ سکتا. نبی آ سکتا ہے، رسول کہتے ہیں صاحب کتاب کو، جو کتاب والا ہو اسے کہتے ہیں رسول. اور جو پہلے نبی کی رسول کی اس کتاب کی تبلیغ کرے، اسی کو بتلائے، اس کتاب میں اگر غلطیاں آ گئی ہوں تو غلطیاں آ جانے کے بعد وحی کی روشنی میں ان غلطیوں کی اصلاح کر دے، یہ نبی کا کام ہے. جیسا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تو 4000 پیغمبر اسرائیلی آئے. کتنے پیغمبر آئے؟ 4000 اسرائیلی پیغمبر آئے. کتاب ان کی تورات تھی، تورات کے علاوہ کوئی نئی کتاب لے کر کے نہیں آئے. تو نبی تو بعد میں آئے، رسول وہ 4000 ہی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض کہنے والوں نے یہ کہا، جیسے قادیانی وغیرہ، انہوں نے کہا نبی تو آ سکتا ہے لیکن رسول نہیں آ سکتا. تو اگر میں یہ دلیلیں بیان کروں نا کہ ان آیات کو نقل کروں یا ان حدیثوں کو نقل کروں کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ رسول نہیں آ سکتا تو وقت کو ضائع کرنا. کیوں؟ اس لیے یہ تو وہ بھی مانتے ہیں نا کہ رسول نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ غیر صاحب کتاب نبی یہ بعد میں آ سکتا ہے، یہ نبی بعد میں آ سکتا ہے. اور خاتم النبیین کا معنی انہوں نے نیا لیا. کیا معنی لیا؟ کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں،
آپ خاتم کا معنی کیا؟ مہر. آپ نبیوں کی مہر ہیں کہ جو نبی بعد میں بنتا جائے گا آپ کی مہر لگتی جائے گی تو نبی بنے گا، اور اگر آپ کی مہر نہیں ہوگی تو نبی نہیں. تو گویا یہ آیت ختم نبوت کی نہیں بلکہ اجرائے نبوت کو جاری کرنے کے لیے اس آیت کا معنی کیا. لیکن 1300 سال سے پہلے یہ جتنا معنی مطلب کہ مرزا صاحب کے آنے سے پہلے جتنا معنی مفسرین نے، محدثین نے، متکلمین نے، ساری امت نے کیا، وہ معنی کہتے ہیں کہ وہ معنی نہیں، معنی یہ ہے جو میں اس مقام پہ معنی کہتا ہوں. تو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اسلام زندہ باد ہے یا مردہ باد ہے؟ اسلام زندہ باد ہے. اور اگر 1300 برس میں کوئی بھی آیت کا معنی نہیں سمجھا ہے جی 1300 برس میں، اور بعد میں آنے والا سمجھا، تو اس معنی کے اعتبار سے اسلام پھر مردہ باد رہے گا یا زندہ باد ہوگا؟ ماننا پڑے گا کہ مردہ باد. اور حالانکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام زندہ باد ہے، اسلام مردہ باد. اس لیے قرآن مجید ہے یہ 5ویں پارے کے 14ویں رکوع کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا رستہ چھوڑ کر جس نے نیا رستہ اختیار کیا ہم اس کو پہلے ڈھیل دے دیں گے اور بعد میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے. وَنُصْلِهِ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل مومنین کے سبیل کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین رستہ اختیار کیا، اتباع کیا، غیر نولہ ما تولا، جدھر جاتا ہے جانے دیں گے، ونصلہ جہنم، اور بعد میں جہنم میں داخل کریں گے. دعا کرو اللہ ہمیں اسی رستے پر رکھے جو صحابہ کا رستہ، تابعین کا رستہ، تبع تابعین کا رستہ، ائمہ کا رستہ، اولیاء کرام کا رستہ، محدثین کا رستہ، فقہاء کا رستہ، متکلمین کا رستہ. تو سارے اولیاء کرام جتنے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ میں یہی ہے، کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ بتلا. اتنا کہہ کے ختم نہیں کیا، کہا سیدھے رستے کا معنی کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جو رستے سے گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب ہوا. مجھے ان کے رستے پہ نہیں، جن پر تیرا انعام ہے ان کے نقش قدم پہ یا اللہ مجھے چلانا. تو یہی معنی ہونا. ورنہ صراط مستقیم کا معنی ہم اپنے طور پہ خود کر لیتے. اللہ کے قربان جائے خود فرمایا ان کا رستہ جن پر میرا انعام ہوا. اب صحابہ سے بڑھ کر انعام کیا ہے کہ جنت میں پہنچ کر کے، جس نے کہا نا بل صاحب آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت میں پہنچ کر کے بھی ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت اللہ کہیں گے اے جنت والوں السلام علیکم، تمہیں سلام ہو، میں تمہیں ایک نعمت اور دینے لگا ہوں جو ساری نعمتیں جنت کی ماند پڑ جائیں. اللہ جی ایسی بھی کوئی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں سے اونچی ہو؟ فرمایا ہاں دینے لگا ہوں، تیار ہو جاؤ. میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر راضی ہو چکا، میں کبھی بھی تمہارے اوپر ناراض. سبحان اللہ. فلا اسود علیکم، یہ بات وابدہ کہ یہ جنتیں پہنچ کر ساری جنت کی نعمتیں جن کے سامنے ماند پڑ جائیں اعلان رضا ہے. اے صحابہ تمہارے مقام کے قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا لقد رضی اللہ، یقین سمجھو، یقین سمجھو. دو یقین جب آئے تو علامہ رضی کہتے ہیں قسم کا معنی ہے. تو معنی کیا؟ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں مہاجرین سے بھی راضی، میں انصار سے بھی راضی. اور وہ صحابہ 1500 جو حدیبیہ کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں راضی. اور اس لیے نہیں کہ میں ظاہری نیک عمل دیکھ کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں میں راضی. فعلم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کے اندر کے اخلاص کو دیکھ لیا. میں اس لیے راضی کہ میں نے ان کے دلوں کے، ورنہ کوئی نیک عمل کرے تو آج کہہ ہی دیتا ہے نا کہ میں راضی کو نیک عمل ہے. اللہ نے کہا یہ نہیں، میں تو دلوں کا جاننے والا ہوں. فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کی چیز کو اللہ نے جان کر یہ قسم اٹھا کر اعلان ہے. تو سبحان اللہ، صحابہ کی شان کے قربان کہ جنت میں پہنچ کر کے سب سے بڑی نعمت جو ملے
زندگی اللہ نے دنیا ہی میں نے عطا فرمائی. دنیا ہی میں کیا عجیب و غریب مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں وہ چند دلیلیں آپ کے سامنے وہ لاؤں گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت میں نے 22ویں پارے کی آیت پڑھی ہے نا، اس 22ویں پارے کی دوسرے رکوع کی جو آیت ما کان محمد اب صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. تو اس مقام پر امام راضی کہتے ہیں نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے. رسول کہتے ہیں کتاب والا، تو رسول نبی بھی ہے کتاب بھی ہے، لیکن نبی کے پاس نبوت ہے کتاب نہیں. تو رسول میں خاص چیز اور پائی گئی وہ رسالت، اور نبی تو ہے وہ لیکن نبوت کے ساتھ کتاب بھی مل گئی. اور انبیاء کرام جو نبی یا رسول نہیں، تو نبی عام ہوا رسول خاص ہوا. جس میں قیدیں لگتی جائے گی نا وہ چیز خاص ہوتی جائے گی. اچھا میں آپ سے کہوں جی کہ اس کمرے میں کوئی انسان نہیں، تو ہو سکتا کوئی حیوان ہو سکتا ہے، لیکن انسان بھی تو ایک حیوان ہے نا، لیکن حیوان عقل والا. حیوان ہے کس کا؟ تو میں کہوں جی اس کمرے میں حیوان ہی کوئی نہیں، تو حیوان عام ہے انسان خاص ہے. تو عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے. تو معنی کیا بنے گا؟ ماتے جب یہ کہا نا کہ آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، تو نبی تو عام ہو گیا اور رسول خاص ہے. تو جب نبی بھی کوئی نہیں تو رسول بطریق اولا نہیں. رسول اس ایک رسول نبی بھی ہے صاحب کتاب بھی ہے. اور آپ کے بعد تو کہتے ہیں نفی عام مستلزم ہے نفی خاص کو. لہذا جب نبوت کی نفی آ گئی ایک حدیث میں تو صراحتاً فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، میرے بعد رسالت بھی ختم، میرے بعد نبوت بھی ختم. فلا رسول ولا نبی بعدی، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں اور میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں. سرکار نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بات کرتے تھے نا تو بات ذرا مبہم ہوتی نا تو اس کا 2-3 مرتبہ تکرار فرماتے تاکہ بات واضح طور پر، اور جب بات کرتے تھے بڑی صاف تاکہ واضح طور پر ذہن میں آ جائے. تو فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کرام کی مثال اس مرد کی طرح، میری اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح سمجھو جیسا ایک مرد ہو کہ جس نے محل بنایا اور بڑا شاندار حسین بنایا جمیل بنایا، مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی، اور آنے والے آتے ہیں اور اس محل کا وہ چکر لگاتے ہیں، یطوفون بہ ویعجبون، اور تعجب کرتے ہیں کہتے ہیں کتنا شاندار یہ محل ہے، کاش کہ یہاں یہ ایک اینٹ لگ جاتی تو کتنا حسن آ جاتا، کتنا بھدا لگ رہا ہے، اتنا شاندار محل اور ایک اینٹ کی جگہ اس مقام پر خالی چھوڑ دی. فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال یوں سمجھو ایک مرد نے مکان بنایا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی، وہ سارے نبی آئے تو نبوت کا محل تیار ہوتا گیا، نبوت کا محل تیار ہوتا گیا، سارے نبی آ گئے اور نبوت کا محل بن گیا، مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، یعنی آخری نبی کی جگہ باقی رہ گئی. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب دیکھو نا کتنی وضاحت، اس سے بڑھ کر وضاحت. اور کیا یہ بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، بڑا حسین و جمیل بنایا، الا موضع لبنہ، لبنہ من اینٹ، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایا فجعل الناس، لوگ آتے ہیں یطوفون بہ، چکر لگاتے ہیں طواف لگاتے ہیں، ویعجبون لہ، تعجب کرتے ہیں، اور ویقولون، کہتے ہیں حلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی. فرمایا فانا آخر
आखिर लबना, वो आखिरी ईंट मैं हूँ, वह अना खातमुन नबीयीन, और मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इससे पता चल गया कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है, या खातमुन नबीयीन का कि नबी बनते जाएंगे आखिर। तो हदीस ने खुद सरकार ने खातमुन नबीयीन का माना खुद बयान कर दिया कि मैं आखिरी ईंट और मैं खातमुन नबीयीन। तो मालूम होता है आखिर का माना है, और जब आखिर का माना तो सरकार ने जब ये माना लिया तो आम कौन होते हैं माना करने वाले, तो जिन पर कुरान नाजिल हुआ उन्होंने इसका माना। इसलिए ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम में फरमाते हैं, कहते हैं इन्नल उम्मत फहिमत मिन हाज़ल लफ्ज़ अन्नहु अफहम अदम नबिय्यिन बादहु व अदम रसूलिन बादहु अबदा व लैस फीहि तख़सीस वला तावील फमन अव्वलहु बिकलाम फकलामुहु मिन अनवाइल हिज़यान। कहते हैं ये जो आयत आई और आयत ने कहा कि इस आयत का माना सारी उम्मत का इजमा है, सारी उम्मत का, कि इसका माना आखिरी नबी है, और किसी किस्म का कोई नबी न जिल्ली न बुरूजी, नहीं सभी ये तखसीस, न इसमें तखसीस है न कोई तावील है, अलल इतलाक बाद में कोई नबी नहीं आएगा। और जो दावा करे नबूवत का वो हिज़यान कर रहा है, वो अक्ल से हटी बात कर रहा है, जो अक्ल में आने वाली बात नहीं। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने अपने जमाने में ये बात कर रहे हैं कि सारी उम्मत का इजमा है, सारी। अच्छा, एक अजीब बात ये है, तिरमिज़ी शरीफ में जो रिवायत आती है ना, उस रिवायत में अजीब आता कहा कि मेरे उम्मती होने का दावा करेगा और उम्मती होगा नबी, यानी उम्मती नबी। क्या कहेगा उम्मती? सरकार ने सुभान अल्लाह लफ्ज़ भी वही रखे। सरकार ने फरमाया, हजरत सबान फरमाते हैं इन्नहु सयकून फी उम्मती, कहते हैं मेरी उम्मत में अनकरीब सलासून कज़्ज़ाबून, 30 कज़्ज़ाब आएंगे, दज्जाल आएंगे। बुखारी की रिवायत में दज्जालून का लफ्ज भी आया कि दज्जालून आएंगे, और हर एक उनमें का गुमान करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। जी फरमाया फी उम्मती, मेरी उम्मत में। किस में आएंगे? मेरी उम्मत में आएंगे, यानी उम्मती होकर फिर नबूवत का दावा करेंगे। 30 कज़्ज़ाब आएंगे। और पिछला जुमा मैंने कहा था ना कि सरकार खातमुन नबिय्यीन है और दज्जाल खातमुद दज्जालीन है। सारे दज्जाल का तो खातमुन नबिय्यीन के दौर में खातमुद दज्जालीन का ज़ाहिर होना ये मुनासिब हुआ। ये बहस आपके सामने आई। तो मैं कि हालांकि मैं यहाँ जरा इस जुमले पे गौर करो, इस जुमले पे ना कहता हर एक उनमें का गुमान करेगा, दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। तो माना क्या है कि जब वो दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, उसका दावा करना ही मेरी खत्म नबूवत के मुनाफी है। दावा करना ही, ये कहना कि गुमान करना कि मैं नबी हूँ, ये दावा करना ही मेरी खत्म नबूवत से ये टकराता है। इसलिए अगर कोई दावा नबूवत करे और सुनने वाला कहे अच्छा भी आप दावा नबूवत कर रहे हैं, आप दलील बयान करें, आपके नबी होने की दलील क्या है, तो सरकार ने क्या फरमाया, वो गुमान करेगा, गुमान करना ही मेरे खत्म नबूवत के मुनाफी है। तो माना क्या बन गया, उससे ये पूछना कि तू दलील बयान कर, ये पूछने वाला भी काफिर हो गया। पूछने वाला भी ये काफिर हो गया। क्यों? इसलिए कि इसको शक आया तभी तो दलील मांग रहा है। तो सरकार कहते हैं मैं ऐसी निशानी बतलाता हूं कि तुम्हारे चाहे जाहिल हो, आलिम हो, देहाती हो, शहरी हो, पर जो भी हो वो समझ ले, उसका गुमान करना ही कि मैं नबी हूं मेरी खत्म नबूवत से टकराता है। इसे दलील वगैरह का सवाल ही पैदा नहीं होता, दलील का सवाल ही। और इसे आखिरी नबी होने का कि नबी भी मेरे बाद नहीं, नबी भी मेरे बाद। हजरत अली मुर्तजा रोते रोते आए, हजरत अली मुर्तजा रोते रोते आए। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर मैं अली क्या बात है, परेशान हो, रो रहे कि अल्लाह का नबी जनाब वाला ग़ज़वा तबूक में जो सन 9 हिजरी में हुआ ना, आप ग़ज़वा तबूक में जा रहे हैं, हालांकि मैं नौजवान हूँ और मुझे आप कहते हैं घर में बच्चों की देखभाल के लिए आपने मदीना में रहना, क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं जनाब के साथ मैं भी जिहाद के अंदर शिरकत करूं? क्या मेरा दिल नहीं चाहता? ये सर वो रो रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ نسبت ہارونی مل جائے؟ تجھے میرے ساتھ نسبت کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو بعد میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور جانشین بنا کر کے گئے کہ ان کا خیال رکھنا، تو میں جا رہا ہوں اور تجھے اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تجھے تو نسبت ہارونی مل رہی ہے، تو کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ کیا تو اس بات میں؟ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اور ان کے فہم کے قربان جائیں کہ جب یہ ہارون علیہ السلام پیچھے جانشین بنے تو جانشین بنے تو نبی ہو کر کے جانشین تھے یا بغیر نبی ہونے کے؟ نبی ہو کر جانشین بھی تھے اور نبی بھی تھے، جانشین تھے۔ اور جب نسبت ہارونی آئی تو نسبت ہارونی نے جانشینی کو بتلایا ہارونی رنگ میں کہ اس رنگ میں کیا تم میرے جانشین نہیں، اور وہ تو نبی بھی تھے، تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو نبوت مل گئی، ان کو کیا مل گئی؟ سرکار کے قربان جائیں فرمایا الا مگر اتنی بات ہے کہ لیس نبی بعدی، میرے بعد نبی ہوئی۔ لیکن ساتھی یہ جملے کو فرما کر بندہ اگر اتنا ہوتا تو دھوکہ ہوتا کہ نسبت ہارونی مل گئی اور وہ تو نبی بن کر کے جانشین تھے، تو ان کو نبوت مل کر کے جانشینی بنے۔ الا انہ لیس نبی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ ادھر سے سرکار مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں اور یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ ہجرت کا اجر مجھے مل جائے، اور ادھر سے سرکار آ گئے۔ سرکار آئے تو رستے کے اندر ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی، سرکار نے فرمایا اے عباس سامان تو دے دو، ان کو یہ مدینہ منورہ پہنچا دیں، تم ہمارے ساتھ فتح مکہ کے لیے تو ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ چلو ہمارے ساتھ۔ تو حضرت عباس بھی چچا بھی وہ رونے کے طور چہرہ بنایا، کہتے اے اللہ کے نبی میں تو ہجرت کے ثواب سے میں تو محروم ہو گیا، میں مدینہ منورہ پہنچا ہی نہیں، اور مجھے پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا اے میرے چچا اطمئن یا عمی فإنک خاتم المہاجرین فی الہجرۃ کما انا خاتم النبیین فی النبوہ۔ اے میرے چچا گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو مقام کی بات ہے۔ جس طرح نبیوں میں اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، مہاجرین میں اللہ نے تمہیں خاتم المہاجرین بنایا۔ جب نیت کر کے تم نکل آئے تو نیت کر کے تم نکل آئے تو نکلنے کے بعد تمہیں مقام ہجرت کا مل گیا۔ اب ایک صاحب تھے، بوڑھے تھے ضعیف، تو جب آئے تعینہ کہ ہجرت کرو اور ہجرت کرو مدینہ منورہ جاؤ، اب وہ کہنے لگے بھی میرے پاس طاقت تو نہیں مدینہ منورہ جانے کی، پیسے تو ہے نا، تو میں مزدور مقرر کر کے چارپائی میں لیٹ جاتا ہوں اور مزدوروں سے کہتا ہوں کہ میری چارپائی اٹھاؤ تو میں مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ اب یہ بیچارے ذرا مکہ مکرمہ سے باہر ہی نکلے تھے نا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہائے بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہا، یہ مطلب کہ بیچارے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری 5 پارے کے اندر، اللہ پاک فرماتے میرا دربار اور ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اس نیت سے نکلا کہ میں اللہ کے راستے کے اندر میں ہجرت کروں، اگرچہ وہ مدینہ منورہ نہیں پہنچا، اللہ کہتے ہیں میری بارگاہ میں یہ مدینہ میں پہنچ گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ہجرت کا اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، یعنی اس کی ہجرت کو میں نے قبول کیا۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں چھوٹا سا رسالہ میں نے ایک وہ کر کے لکھ کے تو اشاعت بھی کی تھی نا کہ یہ بابے جو ہے نا جو جن کی مطلب کہ مدت قریب آ گئی ہے وہ حفظ قرآن شروع کر دیں۔ کیا شروع کر دیں؟ اب ان کو پتا ہے کہ مرنا تو ہے، ورنہ مدت قریب ہی آ گئی نا، اور وہ قرآن مجید کی نیت کر کے حفظ شروع کر دیں، اور حفظ شروع کر دیا کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا، اللہ کہتے ہیں میں حافظوں میں اس کو اٹھاؤں گا، اس میں اٹھاؤں گا۔ حافظوں کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی نا کہ اے اللہ میں حفظ قرآن۔ اسی طرح عالم دین علم دین کے لیے داخل ہو گیا، اب داخل ہوا نیت عالم دین بنوں گا، سال کے بعد انتقال ہو گیا، وہ پورا کورس نہیں پڑھ سکا، اللہ کہتے ہیں میری بارگاہ میں تو علماء میں آ گیا۔ دعا کرو اللہ کے بعد میں آخری نبی ہے نہ کوئی نبی آئے گا، ہاں پہلے والا نبی آئے اور امتی بن کر کے آئے، یہ سرکار کی شان ہے۔ دعا فرماؤ اللہ دین